بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، پاکیزگی اور باحیا زندگی کا تصور اسلام سے پہلے موجود نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جتنی تاکید پاکیزگی یا ستر پوشی کی اسلام کرتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں کرتا۔ موجودہ دور میں بھی لوگوں کا یہ تصور ہے کہ بے حیائی یا بے پردگی کا ذمہ دار میڈیا ہے، اور زیادہ تر لوگ عورت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مرد جہنم میں جائے گا۔ پھر خواجہ سروں کو بھی اس میں لوگ شامل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام میں مردوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اصل ذمہ دار کو تلاش کریں کہ کیا پردہ صرف عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے؟ بے حیائی کا ذمہ دار کون ہے، عورت، خواجہ سرا یا مرد؟ شرم و حیا انسان کا یہ وہ فطری وصف ہے جس سے اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ عفت اور پاک بازی کا دامن اسی کے بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے۔ درخواست کرنے والوں کو محروم نہ پھیرنا اسی وصف کا خاصہ ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مروت اور چشم پوشی اسی کا اثر ہے، اور بہت سے گناہوں سے پرہیز اسی وصف کی برکت ہے۔ اسی وصف سے متصف سب سے پہلے اللہ پاک خود ہے، لیکن اس کے معنی یہاں وہی ہوں گے جو اس کی ذات اقدس کے لائق ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنے بدکار بندوں کو برائی کرتے دیکھتا ہے لیکن ان کو پکڑتا نہیں، اور اس کے آگے جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت اور جلال والے اللہ کے آگے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کچھ بھلائی مانگتا ہے تو وہ اس کو نامراد لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ جو بات حق کے خلاف ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف اللہ کی غیرت و حیا کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور اسی لیے اس نے بدکاریوں کو حرام کیا ہے۔ شرم و حیا کا وصف بچپن ہی سے فطری ہوتا ہے، اور اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو وہ قائم رہتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر بری صحبت لگ جائے اور اچھے لوگوں کا ساتھ نہ رہے تو جاتا بھی رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی مناسب نگہداشت کا حکم دیا۔ عورت کے ستر کا خیال رکھنا، نگہ نیچی رکھنا، بے حیائی کی باتوں کو بولنے اور دیکھنے سے روکنا، برہنگی کو منع کرنا، یہاں تک کہ غسل خانہ اور خلوت میں بھی اس کی اجازت نہ دینا، یہ اسی لیے ہے کہ آنکھیں شرم کے منظر سے پھر شرماتی ہیں۔ اگر تھوڑی تھوڑی بے حیائی کی جرات بڑھتی جائے گی تو رفتہ رفتہ انسان پکا بے حیا بن جائے گا۔ حیا کا فطری وصف اگرچہ اپنی جگہ پر قابل تعریف ہے، تاہم وہ کبھی کبھی انسان کے لیے اس وقت نقصان کا باعث بھی ہو جاتا ہے جب اس میں بزدلی اور خوف کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سے اجتماعی کام محض شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بلکہ بعض حالتوں میں اس سے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے حیا کی حقیقت میں بزدلی کا جو جزو شامل ہے، شریعت پاک نے اس کی اصلاح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر حق کے اظہار کے لیے شرم نہ کی جائے، لیکن دوسروں کی مروت سے چپ رہ جانا ایک قسم کی شرافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نہایت شرمیلا اور حیادار تھا، اس وجہ سے نقصان اٹھاتا تھا۔ اس کا بھائی اس پر ناراضی کا اظہار کر رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اس پر غصہ نہ کرو، کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ یہی حیا جو ایمان کا ایک جز ہے، شرعی حیا ہے، یعنی جس طرح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فواحش و
मुनकरात से इज्तनाब किया जाए, इसी तरह हया भी इंसान को इन चीज़ों से रोकता है। अंसार की औरतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के मसले पूछती थीं और ये उनका ख़ास अखलाकी वसफ़ समझा जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अंसार की औरतें किस कदर अच्छी थीं कि दीन का इल्म हासिल करने से इनको हया नहीं रोकती थी। इन मौक़ों पर यानी तबलीग व दावत, पिंदो नसीहत, इरशाद व हिदायत, तालीम व तअल्लुम और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अलावा और हर जगह हया इंसान का एक ऐसा अखलाकी जौहर है जिससे इसको फ़ायदा ही पहुंचता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से सिर्फ भलाई पहुंचती है और जिस शख्स को किसी बुरे काम के करने में डर नहीं होता, इसका नाम आज़ादी और दलेरी नहीं है बल्कि बेहयाई और बेशर्मी है, क्योंकि यही जज्बा हया है जो इंसान को बुराइयों से बाज रखता है। अगर ये ना हो तो फिर बेहया होकर इंसान जो चाहे कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने पहले पैगंबरों से जो बातें पाई हैं इनमें एक ये है कि अगर तुम में शर्म व हया नहीं तो जो चाहो करो। इस हदीस का एक दूसरा मतलब ये भी बयान किया है कि अगर तुम कोई ऐसा काम नहीं करते जो शर्म के काबिल हो तो पूरी आज़ादी से कर सकते हो जो चाहो। कुरान शरीफ में और कुरान और हदीस में जहाँ जहाँ फहश, मुनकर और सू वगैरह के लफ्ज़ आए हैं, इनसे बेहयाई के यही सब काम मुराद हैं और इस्लाम ने इस शिद्दत और जामियत के साथ इन तमाम कामों से रोका है कि हया इस्लाम का एक मखसूस इखलाकी वसफ़ बन गया है। इसी बिना पर हदीस शरीफ में आया है कि हर दिन का एक ख़ास खुल्क होता है और इस्लाम का ख़ास खुल्क हया है। ये भी फरमाया कि ईमान की कुछ ऊपर 60 शाखें हैं, उनमें हया भी एक शाख है। लिहाजा फितरी मौक़े के अलावा एक मुसलमान को कभी भी, यहाँ तक कि तन्हाई की हालत में भी, शर्म व हया का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरहंगी से बचो, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसे फरिश्ते रहते हैं जो सिर्फ बोलो बराज और मुबाशरत के वक्त तुमसे अलग हो जाते हैं, तो उनसे शर्माओ और उनका ख्याल रखो। मकसद ये है शर्म का पानी आंखों से न गिरने पाए। पाकबाजी उन सारी अखलाकी खूबियों की जान है जिनका लगाव इज़्ज़त और आबरू से है। इसीलिए इस्लाम ने इसको उन अखलाकी महासिन में गिनाया है जो मुसलमानों के चेहरा का नूर हैं। चुनाचे सूरत मोमिनून में मुसलमानों के जो इम्तियाजी औसाफ बताए गए हैं, उनमें इस अखलाकी वसफ़ का भी ख़ास तौर पर ज़िक्र है। सूरत मोमिनून आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह पाक फरमाता है, और जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो इनकी मिल्क होती हैं, इनसे मुबाशरत करने से इन्हें मलामत नहीं, और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों और वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं। सूरत मुआरिज में मुसलमानों के जिन अखलाकी औसाफ की तारीफ़ की गई है, उनमें एक पाकबाजी भी है। अल्लाह पाक सूरत मुआरिज में आयत नंबर 29 में फरमाता है, और जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। जिन मुसलमानों के लिए अल्लाह ने अपने बख्शिश और बड़ी मजदूरी का वादा किया है, उनमें पाक दामन लोग भी शामिल हैं। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 35 में
اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطیہ کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی نکاح کی غرض یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے، صرف حیوانی خواہش کا دفع کرنا نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ عورتوں کی عصمت کے بیان میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ نساء میں آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو ان کو زبانی سمجھاؤ، اور نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زود کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل قدر ہے۔ یعنی اپنے شوہروں کی غیر حاضری میں اپنی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں پاک دامنی کا متضاد لفظ فحشا کا آیا ہے، جس کے معنی ہے بہت بڑی برائی۔ اس برائی کا مشہور عربی نام زنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ نصیحت جس طرز سے کی گئی ہے وہ بلاغت کی جان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرنا، بلکہ یہ کہا کہ تم زنا کے قریب نہ جانا۔ اس طرز ادا نے نہ صرف یہ کہ اس فعل بد ہی سے بچنے کی تاکید کی، بلکہ اس سے قریب ہو کر گزرنے کی بھی ممانعت کر دی۔ اس سے یہ نکتہ پیدا ہوا کہ جس طرح اس بدکاری سے بچنا شرافت ہے، اس کی تقریب اور تمہید کے کاموں سے بھی بچنا شرافت ہے۔ کسی غیر محرم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے یا بے حیائی کے ارادہ سے دیکھنا، تنہائی میں ملنا جلنا، بے وجہ اس کے بدن کو چھونا، یا اور کسی طرح سے اس کی بات چیت اور آمد و رفت سے ناجائز لطف اٹھانا، یا دوسرے غیر شریفانہ حرکات کرنا ایمانی عزت اور اخلاقی شرافت کے سراسر منافی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان ساری باتوں کو جو بے حیائی اور بدکاری کی تقریب اور تمہید ہیں حرام قرار دیا۔ مرد و عورت کے ناجائز تعلق کا پہلا قاصد نظر ہے۔ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اللہ پاک سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں
فرماتا ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ عورتوں کی ذرا سی بے باکی بھی مردوں کو آگے بڑھنے کی جرأت دلاتی ہے، اس لیے ان پر شرافت کی چند پابندیاں عائد کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیروں کو اپنے اندر کا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، اپنے زیوروں کی جھنکار کسی کو نہ سنائیں، اسی لیے زمین پر ہولے چلیں یا جھنکار کے زیور نہ پہنیں، سینہ کا پردہ رکھیں، باہر نکلیں تو سارے جسم پر چادر ڈال کر نکلیں، باہر نکلنے میں خوشبو نہ ملیں، بیچ کا راستہ سے کترا کر کنارہ کنارہ چلیں، مرد اور عورت راستہ میں باتیں نہ کریں، مرد اور عورت مل جل کر نہ بیٹھیں، کسی غیر عورت سے کوئی تنہائی میں نہ ملے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر کوئی اور قدم نہ رکھے، یہ تمام باتیں در حقیقت زنا کے قریبی نہ ہو کی شرح میں ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی اور غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنو سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ ظاہر ہونے میں اور ظاہر کرنے میں کھلا ہوا فرق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن صریح طور پر ظاہر کرنے سے روک کر ظاہر ہونے کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے۔ اس رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے، ان روایات کے بھی خلاف ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ بھی شامل تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس سے بھی زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے ستر میں داخل نہیں ہیں، حالانکہ ستر اور حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، رہا حجاب تو وہ ستر سے بھی زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے، اور بحث ستر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔ آنکھوں کا سرما، ہاتھوں کی مہندی یا انگلیوں کی انگوٹھی، اس کے علاوہ چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم ستر میں داخل نہیں، یا بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں نے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے، ورنہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا کہ وہ اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نہی سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ ہے جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ آرائش و زیبائش کے ظاہر ہونے یا کرنے کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے وہ چادر جو اوپر سے اڑ جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے، اور عورت کے جسم پر
ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کسادے باندھ کے رکھتی تھیں، جن کی گروہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گربان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا، جس سے گلا اور سینہ کا بالائی حصہ صاف نمایاں ہوتا تھا۔ چھاتیوں پر قمیص کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی، اور پیچھے 2 3 چوٹیاں لہراتی تھیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تکمیل کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ فوراً اپنے گھروں کو پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنے بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو اس آیت کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک دم اٹھی، اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں، سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ اس سلسلہ کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں گو کہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کیا گیا ہے، مگر عام عورتوں کے لیے بھی اس میں پیروی کا نمونہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ پاک دامنی کے سلسلہ میں سورہ نور میں اسی قسم کا حکم عام مسلمان گھروں کی نسبت بھی آیا ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 27 اللہ پاک فرماتا ہے، مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ سورہ نور آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ کوئی غیر مرد اگر کسی غیر کے زنانہ مکان سے کوئی چیز مانگے تو چاہیے کہ پردہ کی اوٹ سے مانگے، یہ نہیں کہ ایک دم دھڑا دھڑ اندر گھس جائے۔ مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے کو ایک چادر سے ڈھانپ لیں تاکہ ان کی زیبائش و آرائش کا
हर नक्श राह चलतों की आंखों से ओझल रहे और ये पहचान हो कि ये इज़्ज़त वाली शरीफ बीबियां हैं। उनको छेड़ना तो कुजा, उनकी तरफ नज़र भर कर देखना भी शरीयत का जुर्म है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 59 और 60 में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ पैगंबर, अपने बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये अमर इनके लिए मौजूब शनाख्त और इम्तियाज़ होगा तो कोई उनको ईज़ा ना देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है और जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपने किरदार से बाज ना आएंगे तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहाँ तुम्हारे पड़ोस में ना वो रह सकेंगे मगर थोड़े दिन। इन आयतों में इशारा मदीना के बाद शरीरों और मुनाफिकों की तरफ है जो मुसलमान बीवियों को जो ख़ास ज़रूरतों के लिए अपने घरों से निकलती थी छेड़ते थे और जब इन्हें इस पर डांटा जाता था तो कहते थे कि हम इनको लौंडी समझे थे। इस माशरती बुराई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों को दो हुक्म दिए। शरीरों की निस्बत फरमाया कि अगर वो अब इस हरकत से बाज ना आए तो इन्हें काफ़ी सज़ा दी जाए, बल्कि उनको शहर बदर किया जा सकता है। और मुसलमान बीवियों के लिए फरमाया कि जब वो किसी ज़रूरत से अपने घरों से बाहर निकलें तो वो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता से भी शरीफ मालूम हो और सोसाइटी की कम दर्जा औरतों से अपनी पोशाक वज़ा अलग रखें। ये सब इसलिए बताया कि जब घर से निकलने लगें तो एक बड़ी चादर सर के ऊपर से ओढ़ लें जिसके अंदर का भड़कीला लिबास, जेवर और दूसरे बनाव सिंगार सब छुप जाएं और देखने वालों को मालूम हो कि ये शरीफ घरानों की बीबियां हैं जिनकी इज़्ज़त का एहतराम हर शरीफ का फ़र्ज़ है। अरब में इस्लाम से पहले लौंडियों से असमत फरोशी का काम लिया जाता था और लोग इसकी कमाई खाते थे और इसको ऐब नहीं समझते थे। मदीना का एक मुमताज़ मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न आबी बिन सलूल अपने लौंडियों को इस पेशा पर मजबूर करता था, मगर इसके बावजूद इस्लाम से पहले मदीना में वो इस इज़्ज़त का मुस्तहक समझा जाता था कि इसके सर पर मदीना का ताज रखा जाए। औरतें बनाव सिंगार करके घर से बाहर निकला करती थीं, सीनों की पोशिश का लिहाज नहीं करती थीं। बदकार औरतें शराब की महफिल में साकीगरी करती थीं और गिरेबान खुला रखती थीं कि जो चाहे दस्त दराजी कर सके और निशान के लिए अपने घरों पर झंडियाँ लगाती थीं। इस्लाम ने आकर इन मरासिम की इस्लाह की, बदकारी के इंसदाद और इफ़्फ़त व पाकबाज़ी के ख़यालात फैलाने के लिए ज़रूरत थी कि इस बदतरीन पेशा का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाए। सूरत नूर आयत नंबर 33 में अल्लाह पाक फरमाता है, और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी ज़िंदगी के फ़वाद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर ना करना, और जो इनको मजबूर करेगा तो इन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, इसीलिए इस्लाम ने इसको हराम कमाइयों में से करार दिया है। इसी के साथ ये भी किया कि किसी मुसलमान मर्द के लिए ये अच्छा नहीं समझा है कि ऐसी पेशेवर औरतों को तौबा से पहले अपने निकाह में ले ले, क्योंकि इससे इस्लामी मुआशरत की सारी आबो हवा जहर आलूद हो जाती है। सनन अबी दाऊद में किताबुन निकाह में है कि एक सहाबी ने इसी किस्म की एक पेशेवर औरत से निकाह करना चाहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त चाहे। सूरत नूर आयत नंबर 3 में
اللہ پاک فرماتا ہے بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اس آیت میں انسانی فطرت کی تصویر ہے کہ بدکار عورتوں کو اپنے قبضہ میں لانے کے لیے نکاح کا خیال بدکار ہی مردوں کے دل میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد آگے چل کر سورہ نور میں آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ اسی لیے کسی بدکار مرد کا کسی پاک باز سے اور کسی پاک باز کا بدکار عورت سے نکاح شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک سرے سے جائز ہی نہیں۔ جمہور کے نزدیک زانی کا غیر زانیہ سے یا زانیہ کا غیر زانی سے قانوناً نکاح درست ہے، لیکن اخلاقاً پرہیز کے قابل ہے۔ اس آیت سے اس کی جو حرمت بظاہر سمجھی جاتی ہے، اس سے مراد اس کی برائی ہے، یا یہ کہ اہل ایمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسوں سے نکاح کریں۔ لیکن بعض صحابہ اور علماء کا مسلک یہ ہے کہ زانی مرد کا پاک باز عورت سے اور پاک باز مرد کا بدکار عورت سے نکاح واقع حرام ہے، بلکہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی اس برائی کا مرتکب ہو تو قاضی نکاح کو فسخ کر دے گا۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر زنا ثابت ہو اور اس کی سزا اس کو دی گئی ہو، اس کا نکاح ایسے ہی سے کیا جائے۔ غرض اہل ایمان جن کی شان ستھرائی اور پاک بازی ہے، ان کے ذہن میں بھی ایسا گندا تصور نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا خاص بندہ کہا ہے، ان کی 3 صفتیں آخر میں یہ بتائی ہیں: جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، جو کسی کا خون ناحق نہیں بہاتے، اور جو بدکاری نہیں کرتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب ہوگا، اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، کسی غیر محرم پر اتفاقاً نظر پڑ جائے تو پہلی نظر تو بلا ارادہ ہونے کے سبب معاف ہے، مگر دوسری دفعہ پھر اس پر نظر ڈالنا روا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ بھری کپڑوں میں سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو چہرہ اور ہتھیلیوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی اور حصہ دیکھنا جائز نہیں۔ فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو اجازت سے پہلے پردہ اٹھا کر اس کے اندر نہ جھانکو کہ اس کے اہل خانہ کی بے پردگی نہ ہو۔ فرمایا کہ عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، سبب ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو پاس سے گزرنے والوں میں تحریک پیدا کرے گی۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ عورت بیچ راہ سے الگ ہو کر کنارہ کنارہ چلے تاکہ مردوں کی بھیڑ بھاڑ اور دھکوں سے بچے۔ یہ بھی تاکید فرمائی کوئی مرد کسی غیر عورت کے گھر اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اکیلا نہ جائے کہ اس سے شیطان کو
मौका हाथ आता है। ये भी नसीहत की गई कि घर के दरवाज़ा पर पर्दा पड़ा रहे। अगर किसी घर के दरवाजे बंद ना हो या उन पर पर्दा पड़ा ना हो और कोई अंदर घुस गया तो उसकी जिम्मेदारी खुद घर वालों पर है। ये सारी हिदायतें इसलिए दी गई हैं कि मुसलमान घरों की मुआशरत, इफ़्फ़त और पाकदामनी की तस्वीर हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं इखलाकी हिदायतों पर बस नहीं की, बल्कि उनके लिए जो सोसाइटी की इज़्ज़त और हुर्मत को ख़तरा में डालें, शरई सबूत के बाद दुनिया में कानूनी सज़ा भी मुकर्रर की, ताकि इसका खौफ लोगों को पाक ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करे। सूरत नूर आयत नंबर 2। अल्लाह पाक फरमाता है, बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द, जब इनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो, और अगर तुम अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो तो शरअ इलाही के हुक्म में तुम्हें इन पर हरगिज़ तरस न आए, और चाहिए कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। अहादीस में बयान है, मर्दों और औरतों में से जो बदकारी में पकड़ कर आए, इनको संसार करने का भी हुक्म है। इस जुर्म में औरतों की हैसियत सबसे नाजुक होती है, इसलिए कुरान पाक में एक तरफ ये आया कि मुसलमान औरतों से जिन बातों पर बैयत ली जाए उनमें एक ये भी हो कि वो अपने इज़्ज़त व आबरू की पूरी हिफाजत करेंगी। सूरत मुमतनहा आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बैयत करने को आएँ कि अल्लाह के साथ ना तो शरीक करेंगी, ना चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी, ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, ना अपने हाथ पाँव में कोई बोहतान बांध लाएंगी, ना नेक कामों में तुम्हारे नाफरमानी करेंगी, तो इनसे बैयत ले लो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत से बदकारी ना करने का मतलब तो समझ आता है, लेकिन औलाद के ना मार डालने की जो बैयत ख़ास तौर से औरतों से ली गई, हालांकि ये काम मर्दों का था, इससे ख्याल होता है कि अजब नहीं कि इससे हमल गिराने की ममानियत की तरफ इशारा हो, या ये बात भी अदम कत्ल के अमूम में दाखिल हो। हाथ और पाँव के बीच में तोहमत बांध कर लाने से आयत का इशारा इस जहलियत के एक रिवाज की तरफ है। जहलियत में एक औरत कई की मर्दों से मिलती थी, जब लड़का होता तो वही औरत बताती कि ये उनमें से किसका लड़का है, और बाज़ औरतें दूसरों के बच्चा को अपना बनाकर अपने शोहरों के सर थोपती थीं। ये सारी बातें पाकदामनी के ख़िलाफ़ थीं, इसलिए इनसे बाज रखा गया और ख़ास तौर से अहद लिया गया औरतों से, और इन पर वो कायम भी रहती थीं। दूसरी तरफ औरतों को मर्दों के बहतान और तोहमत से बचाने के लिए ये कायदा मुकर्रर हुआ कि जब कोई शख्स किसी औरत पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाए तो ज़रूरी है कि वो इसके सबूत में 4 चश्मदीद गवाह पेश करे। अगर पेश ना कर सके तो एक शरीफ खातून के बदनाम करने के जुर्म में इसको 80 कोड़े मारे जाएंगे और इसकी गवाही भी फिर कभी मोतबर ना होगी। और अगर ये इल्ज़ाम खुद शोहर लगाए और गवाह ना हो तो मर्द कसम खाए, वरना औरत कसम खाए कि ये इल्ज़ाम गलत है। और अगर दोनों अपने दावों पर कायम रहें तो इस्लाम में दस्तूर ये रहा है कि अपने दावा की सच्चाई पर कायम रहने की बिना पर खुद ही निकाह को तोड़ डाला है। सूरह नूर में आयत नंबर 4 से आयत नंबर 19 तक बहतान के बारे में बयान आया है। अल्लाह पाक फरमाता है, और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और इस पर 4 गवाह ना लाएं तो इनको 80 दुर्रे मारो और कभी इनकी शहादत कबूल ना करो, और यही बद किरदार हैं। हाँ, जो इसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की
तोहमत लगाएं और ख़ुद इनके सिवा इनके गवाह ना हों, तो हर एक की शहादत ये है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो इस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सज़ा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफ़ा यूँ कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती, मगर वो साहिब करम है, और ये कि अल्लाह तौबा करने वाला और हकीम है। और जिन लोगों ने बहुतान बांधा है, तुम्ही में से एक जमात है, इसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया, इसके लिए इतना वबाल है, और जिसने इनमें से इस बहुतान का बड़ा बोझ उठाया है, इसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों से क्यों अपने दिलों में नेक गुमान नहीं किया, और क्यों ना कहा कि ये सरीह तूफान है। ये बुहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों ना लाए। तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी रहमत ना होती तो जिस शुगल में तुम मसरूफ़ थे, इसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अज़ाब नाजिल होता। जब तुम अपनी ज़बानों से इसका एक दूसरे से ज़िक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म ना था, और तुम इसे एक हल्की बात समझते थे, और अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने इसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात ज़बान पर लाए। परवरदिगार तो पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम ना करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस्लाम की नज़र में हकूकुल्लाह में तकसीर का सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, और हकूकुल इबाद में तकसीर का सबसे बड़ा गुनाह किसी की ना हक जान लेना है। इसके बाद जिस बुराई का नंबर आता है वो है पाक दामनी के पर्दा को चाक करना। एक सहाबी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया, ये कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया। सहाबी बोले, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि अपने लड़के को इस खौफ से कत्ल कर डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। और बोले, इसके बाद फरमाया, ये कि अपने पड़ोसी की बीबी के साथ जिना करो। हदीस में अपने लड़के के मार डालने और पड़ोसी की बीवी से बदकारी की खसूसियत इसलिए की गई है कि ये दोनों जुर्म अपने नवियत में भी हद दर्जा शर्म के काबिल और अफसोसनाक हैं कि जिनसे ये उम्मीद नहीं हो सकती, उनसे ये फ़ेल ज़ुहूर में आया और इंसानी एतमाद और एतबार को सदमा पहुँचा। एक हदीस में आता है कि ज़ानी जिस वक्त ज़िना करता है, शराबी जिस वक्त शराब पीता है, चोर जिस वक्त चोरी करता है, और लूटने वाला जिस वक्त सबकी आंखों के सामने लूटता है, तो मुसलमान नहीं रहता। क्योंकि ईमान नाम यकीन का है, और अल्लाह पर और अल्लाह के अहकाम पर यकीन रख कर कोई इसके हुक्म से सरताबी नहीं करता। इस हालत में होता ये है कि मुजरिम के ईमान का चिराग
جذبات کی آندھی میں گل ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر جب اس کا نشہ حرن ہوتا ہے تو سب کچھ جاننے اور سمجھنے لگتا ہے۔ اسلام میں زانیوں کی سزا بعض حالتوں میں 100 کوڑے مارنا اور بعض حالتوں میں سنسار کرنا، لیکن ان کو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ عبرت انگیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روحانی خواب میں بدکاروں کے عذاب کا ایک منظر دیکھا۔ تنور کے مانند ایک سوراخ تھا جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کشادہ تھا، اور اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی، اور اس میں بہت سے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں۔ جب اس آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کے اندر سے نکل آئیں گے، لیکن جب آگ بجھ جاتی تھی تو یہ لوگ پھر اس کے اندر چلے جاتے تھے۔ یہ عالم برزخ کا عذاب تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک دامن لوگوں کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا، جن میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو ایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تو وہ شرف ہے جو پاک بازوں کو آخرت میں حاصل ہوگا، لیکن پاک بازی کی دنیاوی برکتیں بھی کچھ کم نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ قدیم کے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے جو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ دفتن بارش برسنے لگی، تینوں نے پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ سوئے اتفاق سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑھک آیا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب نجات کی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ اپنے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ پاک باز آدمی نے اپنے 2 ساتھیوں کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت رکھتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب تک میں اس کو 100 دینار نہ دوں وہ راضی نہ ہوئی۔ میں نے 100 دینار کما کر جمع کیے اور اس کو دے کر اپنی خواہش نفسانی پوری کرنی چاہی، لیکن اس نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ میں فوراً رک گیا۔ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری مرضی کے لیے ایسا کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا لے۔ چنانچہ وہ سرک گیا۔ یہ روایت ہے پاک بازی کو ان اعمال میں شمار کرتی ہے جن سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو 3 اساسی برائیاں قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اساسی برائی عدم صدق ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے دل اور زبان میں یکسانی نہ ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، خلاف وعدہ، بدگمانی، خوشامد، چغل خوری، دو رخا پن، جھوٹی قسم وغیرہ۔ اور دوسری اساسی برائی ہے حب مال۔ حب مال سے مراد مال و دولت سے غیر معمولی محبت ہے، جیسے حرص و طمع، چوری، غضب، خیانت، ناپ تول میں کمی بیشی وغیرہ۔ اور تیسری اساسی برائی ہے حب ذات۔ اس سے مقصود اپنے آپ سے غیر معمولی محبت رکھنا، حسد، تکبر، غیظ و غضب، ظلم، کینہ وغیرہ ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا جو شخص ان تینوں اساسی برائیوں سے ہر طرح پاک رہنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہ تینوں اساسی برائیاں نفس، یعنی نفس کی غلط اور بے جا خواہشیں ہیں۔ جو ان سے اپنا دامن بچائے گا وہ جنت میں آرام پائے گا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو غلط خواہش سے بچایا
تو جنت اس کی آرام گاہ ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتا ہے، مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا گھر کے سربراہ کا فرض ہے۔ یہ آگ جہنم کی آگ ہے، مگر اس سے مقصود ان تمام برائیوں، خرابیوں اور ہلاکتوں سے ان کی حفاظت ہے جو بالآخر انسان کو دوزخ کی آگ کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ اس طرح گھر کے سربراہ پر اولاد کی اخلاقی تربیت، دینی تعلیم اور نگہداشت کا فرض عائد کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ تو ان کو ظاہر و باطن کا حسن، صورت و سیرت کی خوبی اور دین و دنیا کی بھلائی دے کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ مقصود یہ ہے کہ اولاد کو نیک اور سعادت مند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی و سعادت مندی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک بندے جس طرح اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور ان کی خدمت کی توفیق چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی اولاد کے حق میں اپنی کوششوں کی کامیابی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا، دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کو ہر طرح صالح اور کارآمد بنانے کی تدبیر اور دعا بھی ایک اچھے باپ کا فرض ہے۔ موجودہ دور میں لڑکے اور لڑکی کا فرق تربیت کے لحاظ سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کو شدید ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرق کو ظلم قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو لڑکی پر صرف جنس کے اختلاف کی وجہ سے ترجیح نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیری نہ کرے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قائم نہیں، اس لیے دنیا کی اکثر شریعتوں اور قانون کے خلاف اسلام میں بڑے اور چھوٹے کے امتیازی حقوق نہیں ہیں۔ ہر ایک کو ان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابر کی نسبت ہے، یہاں تک کہ اگر لڑکوں میں سے کسی ایک کو بلا وجہ کوئی ایسا عطیہ دیا جائے جو دوسروں کو نہ ملا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ایک غلام دینا چاہا
اور اس پر چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو۔ انہوں نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر گواہ نہ بنوں گا، اس سے اس قانون کی جو اسرائیلیوں، رومیوں، ہندوؤں اور دوسری پرانی قوموں میں رائج تھا اور اب بھی ہے، صرف بڑا لڑکا جائیداد کا مالک بنے یا اس کا کوئی ترجیحی حق ہو، اصلاح کر دی گئی اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو برابر کا منصب حاصل ہوا اور چھوٹوں پر ظلم کا جو مسلسل غیر قانونی طریقہ رائج تھا خاتمہ ہو گیا۔ اولاد کی تربیت میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ گھر کا سربراہ ہی اولاد اور بیوی کا ذمہ دار ہے اور وہ قیامت کے دن اپنی اس ذمہ داری کا جواب دہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں اور بیوی کے حقوق کتنی حد تک پورے کر دیے۔ اب زوجین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں نمایاں مقام کس کو حاصل ہے، مرد کو یا عورت کو؟ شوہر اور بیوی باہم اپنے حقوق کے لحاظ سے گو برابر ہیں، لیکن مرد کو تھوڑا سا مرتبہ اس لیے زیادہ دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی دیکھ بھال اور خبر گیری کرتا ہے اور اس کے جائز مصارف کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور دوسرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مشکلات میں پڑنے اور عورت کی حفاظت اور بچاؤ کی خاطر اس کو جسمانی صلاحیتیں عورتوں سے کچھ زیادہ دی گئی ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیوی ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اس آیت کے آخری حصہ کا مطلب ذہن میں آتا ہے کہ نیک بیویاں شوہر کی غیر حاضری میں اپنی اور شوہر کی عزت و آبرو اور مال کا خیال رکھتی ہیں، اور ان کی یہی فطرت اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے عصمت کا خیال اور شوہر کی وفاداری کا فطری جذبہ پیدا کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب اگر کسی عورت سے اس کے خلاف ظہور میں آئے تو وہ فعل خلاف فطرت ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اس پوشاک کے پردہ میں 20 معنی پوشیدہ ہیں، تم ان کے ستر پوش ہو وہ تمہارے لیے، تم ان کی زینت ہو وہ تمہاری، تم ان کی خوبصورتی ہو وہ تمہاری، تم ان کی تکمیل کا ذریعہ ہو وہ تمہاری۔ یہی نکاح کا مقصد ہے اور اسی مقصد کو پورا کرنا حقوق زوجین کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی تخلیق اور ان کے باہمی فرائض کی تشریح کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو اپنے پروردگار کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، اور اس خدا کا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رحموں کا لحاظ رکھو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو نکاح کے خطبوں میں عموماً پڑھا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں انسانیت کے پہلے جوڑے کی پیدائش کا ذکر ہے جس سے کروڑوں مرد و عورت پیدا ہوئے، اور پھر اس واقعہ کو تمہید بنا کر یہ نتیجہ ذہن نشین کرایا ہے کہ تو پھر چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار اور معاملات میں اپنے اس خالق حقیقی کا اور ان رحم و رشتوں کا لحاظ کریں جو ہماری خلقت کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہر قسم کی قرابتوں اور رشتہ داریوں کی
जड़ यही निकाह है। ये ना होता तो दुनिया का कोई रिश्ता बाकी ना होता। इसलिए दुनिया की हर कुराबत और ताल्लुक़ का रिश्ता इसी के बदौलत वजूद में आया है। और इस नुक्ता ख़याल से भी दुनिया में निकाह की अहमियत बहुत बड़ी है। इसलिए निकाह का इखलाकी मकसद ये है मर्द और औरत में सुलह और इफ़्फ़त पैदा हो। और कुरान करीम ने निकाह के सिलसिला में फरमाया, सूरत मायदा में है, पाक दामनी के लिए ना शहवत रानी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में निकाह की जिसको ताकत हो वो निकाह कर ले कि इससे निगाहें नीची और शर्मगाहें महफूज रहेंगी। और जिसको इसकी इस्तातात ना हो वो रोज़ा रखे कि इससे शहवत का ज़ोर टूटता है। निकाह के इन मकासद का पूरा होना इस पर मौकूफ़ है कि दोनों में सुलह और यकजहती का रुझान नुमायाँ रहे। और हर मौका पर जहाँ ताल्लुकात के शीशा को ठेस लगने का डर हो, बाहम सुलह के लिए आमादा रहना चाहिए और इस्लाह हाल के लिए दोनों को कोशिश करना चाहिए। इस तरह ज़ौजैन में कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। गोया औरत के फ़राइज़ ये हैं कि वो अपने मर्दों की फर्मा बरदार रहें, उनके माल दौलत और मलकियत की जिनकी हिफाजत उनके सुपुर्द है पूरी निगरानी रखें। और इनकी इज़्ज़त व आबरू की जो खुद उनकी अपने इज़्ज़त व आबरू है, शोहर की गैर हाज़िरी में भी हिफाजत करें। हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा के बाद सालेह औरत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं कि शोहर उसको जो कहे वो माने। शोहर जब इसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, और अगर शोहर इसको कसम देकर कुछ कहे तो वो उसकी कसम पूरी कर दे। और शोहर घर पर ना हो तो अपने आप की और इसके माल की पूरी हिफाजत करे। मियाँ बीवी के बाहमी हकूक़ की तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मशहूर खुतबा में इन अल्फाज में फरमाई, लोगों, औरतों के हक़ में मेरी नेकी की वसीयत को मानो कि ये तुम्हारे हाथों में कैद हैं। तुम सिवा इसके किसी और बात का हक़ नहीं रखते, लेकिन ये कि वो खुली बेहयाई का काम करें। अगर ऐसा करें तो उनको ख्वाबगाह में अलहदा कर दो और इनको हल्की मार मारो। तो अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो उन पर इल्ज़ाम लगाने के पहलू ना ढूंढो। बेशक तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक़ है। तुम्हारा हक़ तुम्हारी औरतों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर को दूसरों से पामाल ना करवाएं जिनको तुम पसंद नहीं करते, और ना तुम्हारे घरों में उनको आने की इजाज़त दें जिनका आना तुमको पसंद नहीं। और हाँ, उनका हक़ तुम पर यह है कि तुम उनके पहनाने और खिलाने में नेकी करो। एक और मौका पर एक शख्स ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, बीवी का हक़ शोहर पर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खुद खाए तो तू उसको खिलाए, जब खुद पहने तो तू उसको पहनाए, ना उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, ना इसको बुरा भला कहे, और ना घर के अलावा इसकी सज़ा के लिए इसको अलहदा करे। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया कि वो अपने शोहरों की पूरी अताअत करें, यहाँ तक फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सिजदा करने का मैं किसी को हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सिजदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा शोहर की अताअत की अहमियत के लिए इख्तियार किया है, वरना ज़ाहिर है कि इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और को सिजदा जायज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर है। इंसान के बेहतर और खूब होने की ये एक ऐसी पहचान बता दी गई है कि इस आईना में हर शख्स अपना चेहरा आप देख सकता है। जो अपनों के साथ इंसाफ और एहसान नहीं कर सकता,
وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ ایک صحابی بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ حال سنا تو ان کو بلوا کر فرمایا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں بیویوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، وہ ہر وقت معمولی قصوروں پر ماری پیٹی جا سکتی تھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو یعنی بیویوں کو مارا نہ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیویاں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے کی رخصت عطا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں اہل بیت کے سامنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بہت سی عورتیں چکر کاٹتی رہیں جو اپنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئی تھیں، یعنی اپنی بیویوں سے ایسی بدسلوکی کرنے والے تم میں سے اچھے لوگ نہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی کی بد زبانی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو طلاق دے دو۔ صحابی نے عرض کی، اس سے میری اولاد ہے اور مدت سے میرے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو سمجھایا کرو، اس میں صلاحیت ہوگی تو قبول کرے گی، لیکن اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مارا نہ کرو۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوڑے نہ مارا کرے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک وقت کوڑے مارو اور دوسرے وقت اس سے ہم بستر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی شمار و قطار میں نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام آیا تو اس نے ان کے بارے میں احکام اتارے اور ان کے حق مہر مقرر کیے۔ اسلام نے ان کی قدر و منزلت کو یہاں تک بڑھایا کہ ان کو قانوناً مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا اور آپس کے قانونی حقوق میں ان کو برابر کا درجہ عطا کیا۔ البتہ اخلاقاً رتبہ میں مردوں کو تھوڑی سی اعزازی برتری دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور عورتوں کا حق دستور کے مطابق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر، اور مردوں کو ان پر ایک منزلت حاصل ہے۔ لیکن یہ منزلت بھی ان کو بے وجہ نہیں دی گئی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ عورتوں کی نگرانی اور نگہبانی کا فرض انجام دے سکیں، یعنی وہ گویا اپنی گھریلو عدالت کے اعزازی صدر بنائے گئے ہیں۔ گھر کے روزمرہ کے جھگڑوں کا فیصلہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے قانونی حقوق یکساں ماننے کے ساتھ ساتھ شوہر کو اعزازی فوقیت کا مرتبہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے نظام کو اچھی طرح چلا سکے۔ اس اعزازی منصب کے لیے شوہر کا انتخاب بھی بے وجہ نہیں، یعنی مردوں کی اس اعزازی ترجیح کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے مردوں کو عورتوں پر جسم و طاقت، عقل و فراست وغیرہ میں جسمانی ذہنی فوقیت اور بڑائی عطا کی ہے۔ طبی تحقیقات، انسانیت کی پوری تاریخ اور روزانہ کے مشاہدے اس بات کی تائید کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اس صدارت کا حق فطرتاً ملنا چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہے، اسلام نے مہر، نفقہ اور پرورش اولاد وغیرہ خانگی معاملات کی ہر قسم کی مالی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، اور وہی اس بوجھ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس لیے
انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو اپنے گھر کا حاکم اور صدر نشین بنایا جائے تاکہ گھر کا نظام درست اور آپس میں تعلقات کی خوشگوار فضا قائم رہے۔ اکثر عورتوں میں ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے جو شاید ان کی فطری کمزوری یا عدم تربیت کا نتیجہ ہو۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ضد اور ہٹ کے مقابلہ میں سختی سے کام لے کر ان کی یہ ٹیڑھ پن نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ دے کر نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ ان کی پیدائش پسلی سے ہوئی، جس سے اس کے اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ تم کام لے سکو تو لے سکتے ہو، اور اگر اس کے سیدھی کرنے کی فکر کرو تو تم اس کو توڑ ڈالو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو بیویوں کے معاملہ میں خوش اور راضی رہنے کا ایک نہایت عمدہ نسخہ بتایا۔ فرمایا، اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو کہ غور کرو گے تو اس میں کوئی دوسری اچھی بات بھی نکل آئے گی۔ اللہ پاک سورۃ نساء میں آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں، اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کے مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کے ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اسلام نے انسانی زندگی کی ذمہ داری کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر۔ گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت پر اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد پر رکھ دی ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کے اندرونی اور بیرونی کاموں کی عظیم الشان عمارت کو ایک دوسرے کے تعاون اور یکجہتی کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اپنے لیے خود روزی کمانا، سرمایہ بہم پہنچانا عورت کا کام نہیں بلکہ مرد کا فرض قرار دیا ہے، اور مرد پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ عورت کے نان نفقہ اور ضروریات کا کفیل ہو۔ اگر وہ ادا نہ کرے تو حکومت وقت کے ذریعے عورت کو اس کی وصولی کا حق حاصل ہے، اور اگر اس پر بھی مرد نہ دے تو بیوی کو اس سے علیحدگی کے دعویٰ کا اختیار حاصل ہے۔ اگر کوئی مرد بخالت یا بخل کی وجہ سے اپنی بیوی اور اولاد کی جائز ضرورتوں کے لیے اپنی حیثیت سے کم دے تو عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر کی لا علمی میں اس کی دولت سے اس کی حیثیت کے مطابق بقدر ضرورت لے لیا کرے۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان کی بیوی ہندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اور میرے بچوں کی ضرورت سے کم دیا کرتا ہے، لیکن یہ کہ میں ان کے مال میں سے ان کی لا علمی میں کچھ لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قاعدہ کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو تم کو اور تمہارے بچوں کو کافی ہو۔ گھر کے اندر کی ذمہ داری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے ساس سسر، دیور یا نندوں کی اطاعت اور تابعداری کرے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خاوند کے مال، بچے اور اپنی عزت کی رکھوالی کرے۔ اگر بہو سسرال کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اس پر اسلام نے فرض نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اولاد کو چاہیے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور یہ بات نہ تو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے نہ قرآن پاک میں کہ بہو پر اپنے سسرال کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اس لیے اگر بہو ان کی بات نہیں مانے گی تو خاوند زبردستی یا مجبور کر کے نہیں منوا سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو بیوی پر ظلم کرے گا، اور بیوی پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کی ذمہ داری
چند مختصر لفظوں میں کی گئی ہے، لیکن یہ تفصیل کسی ایک دفتر میں بھی نہیں سما سکتی۔ فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ریا کا نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نسبت باز پرس ہوگی۔ مرد اپنے بیوی بچوں کا رکھوالا ہے، اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی پوچھ ہوگی۔ دوستو، میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اسلام میں پردہ کی اہمیت کو بیان کر سکوں، کہ اسلام میں پردہ صرف عورت کے لیے ضروری ہے یا مرد بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ رہا سوال موجودہ بے حیائی کا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اسلام کے احکامات سے لا علمی، جس کی بدولت گھروں میں، گھر سے باہر اور میاں بیوی میں سکون اور اخلاقی حدود کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگر ہر مرد اپنی بیوی کے کھانے پینے، پہننے اور زیورات اور اس کے ہار سنگار کا خیال رکھ لے تو موجودہ بے حیائی اپنی موت آپ مر جائے گی۔ پھر کسی کو باہر جانے اور رات گئے تک گھر واپس آنے کا خیال تک دل میں نہیں آئے گا۔ جو لوگ گھر سے باہر جانے والی عورتوں کو بے پردہ کہہ کر ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے اس گھر کے سربراہ سے بات کریں، کیونکہ ہر عورت اپنے سربراہ کی اجازت سے گھر سے باہر نکلتی ہے، اور وہ جس حلیے یا لباس میں نکلتی ہے اس کے سربراہ کو معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو نہیں روک رہا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، کیونکہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے افعال و کردار کا ذمہ دار ہے۔ کسی عورت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ نے غیر عورتوں کے بارے میں جواب دہ نہیں ہونا، بلکہ اپنی عورتوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی عورتوں پر توجہ دیں، دنیا والوں کی عورتوں پر نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آدھی سے زیادہ بے حیائی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میری آخری بات، مرد جتنی شدت کے ساتھ عورت کے کردار کی نگرانی کرتا ہے، اس سے کہیں کم نگرانی اگر وہ اپنی عزت کی کر لے تو لاکھوں معصوم اور بے گناہ عورتیں بدکارہ ہونے سے بچ جائیں گی۔